یہ معاشرہ بڑا بے رحم معاشرہ ہے، لیکن سنا ہے ماں اس شہر مکہ میں ایک شخصیت جھڑکتی نہیں، جو مانگو عطا کرتے ہیں۔ کون ہے وہ؟ کہا ماں زمانہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتا۔ ماں چونک سی گئی، کہا نہیں جانے دوں گی۔ کہا کیوں؟ کہا سنا ہے ماں جو اس سے ملتا ہے وہ اپنی باتیں بھول جاتا ہے اور اس کے دین دھرم کو قبول کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کہا میں نہیں جانے دوں۔ کہا ماں میں نے قمیض لے لیے، دے دیں گے ٹھیک، نہیں تو لوٹ آؤں گا۔ یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور یار سائل ہمارے دروازوں پر آتے ہیں مانگنے کے، کچھ آداب تو ہوتے ہیں نا، کیا کچھ نہیں ہمیں کہتے سیٹھ صاحب، شیخ صاحب، مولانا صاحب، بچوں کو دعائیں، کاروبار کے لیے دعائیں، پھر مٹھی آٹا یا 2 انے ملتے ہیں۔ تقاضا تھا یتیمی کا دار دکھاتا، تقاضا تھا اپنوں کے رویے بتاتا، تقاضا تھا سررا ملنے والے غلام کا تذکرہ چھیڑتا۔ سنا ہے رحیم بھی ہو کریم بھی ہو، اتنا کہنا چاہیے تھا، نہیں کہا۔ آگے کہتا میں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا، میں آپ سے ایک قمیض لینے آیا ہوں۔ میری ماں کے تن پہ جو قمیض ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے، اور یار میرے نبی ناراض نہیں ہوتے، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، اتارتے ہیں اور اس یتیم کو عطا فرما دیتے ہیں، اور پھر یوں بازو پھیلا کے فرمایا آجو بیٹا میں محمد کے سینے سے لگ جاؤ۔ محبت، شفقت، پیار، بھائی جان 2 خوبیاں میرے کریم آقا والی، شفیق بھی ہو اور رفیق، شفقت سے گندا، رفاقت کا حق بھی نوانے والا، شفقت سب کے لیے ایک جیسی، اور 2 خوبی اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہو، صادق ہو اور مصدق ہو، سچ بولتا ہو اور سچ کی تصدیق بھی کرتا ہو، جھوٹا اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ اور 2 خوبی اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت، برائی سے روکتا بھی ہو۔ مرید کھڑا ہو کے پانی پی رہا ہے، بائیں ہاتھ سے پی رہا ہے، ایک سانس میں پی رہا ہے، تو یہ حضرت کو چاہیے اسے کہے کہ بیٹھ کے پیو، دیکھ کے پڑھو، پیے اور 3 سانسوں میں پیے، لیکن اس لیے نہیں کہا کہ اگر یہ ناراض ہوا تو میرا نذرانہ بند ہو جائے گا، تو اس قابل ہی نہیں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے جائے۔ 2 خوبیوں اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہو، ایک وہ سخی ہو، کنجوس اللہ کا ولی نہیں ہوتا، اللہ کا ولی سخی ہوتا ہے، اور دوسرا وہ شب زندہ دار بھی ہو، غافل اللہ کا ولی مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا طائب، خدا کرے کہ شیخ کو بھی ملے یہ توفیق۔ ولی غافل نہیں ہوتا اور ولی کنجوس بھی نہیں ہوتا، یہ نہیں امیروں سے، غریبوں سے، یتیموں سے، بیواؤں سے بھی نذرانے بٹورے، بلکہ ہم نے تو بڑوں سے سیکھا ہے نذرانہ یہ ہے کہ امیروں سے دو اور ایسے غریب خوددار جو ہے وہ لوگ تلاش کرو جو اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا توہین جستجو جانتے ہو، وہ نذرانہ انہیں دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اپنی کوٹھیاں کاریں اور اپنے بنگلے بنائے جائے، بلکہ ان خوددار لوگوں تک وہ نذرانہ پہنچایا جائے۔ اور آپ جانتے ہو آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، غربت کی ریشو کس قدر بڑھ گئی، آج تو بھرم ٹوٹ رہے ہیں، معذرت سے کہوں گا، غموں کی دھوپ میں کاٹا ہے زندگی کا سفر، راستے میں کوئی شجر سایہ دار نہ تھا۔ ہمارا کہنا کبھی کبھی زمین پہ اترو، شجر سایہ دار بھی بنو اور شجر پھلدار بھی بنو، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں، تو تلاش کریں گے تو ایسے لوگ ملیں گے۔ میں شارع ابراہیم خلیل پہ بیٹھا تھا تو میرے ساتھ ایک احرام سے لپٹا نوجوان آیا اور میں نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا تھا کہ وہ کہتا ہے یہ 4تھا عمرہ ہے۔ میں نے پوچھا کہاں سے؟ وہ کہتا ہے کشمیر سے۔ حالات پوچھے، کہتا ہے اپنے خاندان کے 17 لوگ شہید ہوئے، چچا تائے بھتیجوں بھانجوں کے نام لیے۔ معاشی حالات پوچھے، کہتا ہے غربت، مجھے بھی کسی نے عمرہ کروایا، اور اس سے اگلی بات جو کہ اس نے تڑپا دی، وہ کہتا ہے مولانا دعا کیا کرو غربت ایک جگہ نہ ٹھہرے، گھر بدلتی رہے۔ وہ کہتا ہے ستم یہ ہے یہ گھر نہیں بدلتی، جب گھر